یقیناً یہ چار عظیم کلمات ذکر الہی کے وہ گوہر ہیں جن کی فضیلت قرآن و حدیث اور اقوال صالحین سے خوب روشن ہوتی ہے۔ یہ چار عظیم کلمات، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فیوز و برکات رکھ دیے ہیں۔ یہ چار کلمات صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ روحانیت کا خزانہ ہیں۔ دلوں کی صفائی، اعمال کی قبولیت، جنت کے باغات اور اللہ کی رضا کے دروازے ان کلمات سے کھلتے ہیں۔ ان میں سے ہر کلمہ کی فضیلت قرآن و حدیث اور صوفیاء کرام کے اقوال سے واضح ہے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ سبحان اللہ ہے، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے اللہ۔ قرآن سے اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، یعنی یہ حدیث پاک متفق علیہ۔ اس کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل سے تسبیح کا نور داخل ہو جائے وہ دل گناہوں کی تاریکی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھے دوسرا لفظ ہے الحمدللہ، اس کا معنی ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے، آپ اس کو تلاوت کریں تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، اس کے بارے میں فرمایا تملا المیزان، یعنی الحمدللہ میزان یعنی ترازو کو بر دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ کہنے سے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے اور شکر قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں تیسرا کلمہ ہے یا تیسرا لفظ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قرآن سے اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جو جامع ترمذی میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے دل سے غیر اللہ کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور چوتھا وہ لفظ ہے اللہ اکبر، اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اور اس کی بڑائی بیان کرو وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی کے ساتھ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی عظمت کو دل میں بسا لیا ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل اللہ کے سوا ہر شے کو حقیر سمجھے۔
ان چاروں کلمات کے بارے میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ دیکھیں، روزانہ صبح و شام ان کلمات کا ورد کریں، بچوں کو، گھر والوں کو اور دوستوں کو ان کی فضیلت بتائیں۔ جب دل پریشان ہو ان کلمات کو بار بار دہرائیں۔ اللہ ہمیں ان کلمات کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ہماری زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے اور ہمارے دلوں میں اس کی محبت اور عظمت کو اللہ تعالیٰ راسخ فرمائے۔ دیکھیں، یہ وہ مقدس کلمات ہیں کہ ان کلمات کا ورد ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیض و برکات بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی آپ نے اس حال کی کسی سے شکایت کی۔ فاقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنا سے زیادہ پسند تھا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات بھوک کی شدت سے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری ہوتی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن روزہ رکھنا نہ چھوڑتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے زمین کے تمام خزانے اور پھل وغیرہ مانگنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھیں، یہ مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید اتری۔ آپ نے اپنی ذات کو ایک رول ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر رکھا، اور قرآن نے بھی فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول محتشم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، وہ سمجھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔